بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ والدین اور صلہ رحمی کے حقوق و آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ والدین کے حقوق میں دو طرح کے آداب ہیں، والدین کی زندگی کے متعلق، دوسرا ان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حقوق ہیں۔ پہلے ان کی زندگی کے متعلق حقوق، احکام شریعہ کی مخالفت کے علاوہ میں ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور خدمت کے لیے تیار رہنا، ان کی مطلوبہ چیز انہیں عطا کرنا بشرطے کہ استطاعت ہو، ان کے لیے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ جیسی دعائیں مانگتے رہنا، جہاد و تبلیغ و علمی سفر میں جانے سے پہلے ان کی اجازت طلب کرنا، نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پیش آنا، ان کو گالی نہ دینا اور نہ ہی گالی کا سبب بننا۔ سبب بننے کا مطلب یہ ہے کسی اور کو گالی دے کر ان کو گالی دلانا۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ کے ساتھ حسن سلوک پر مقدم کرنا، عام حالات میں کھلانے میں والدین کو اولاد پر مقدم رکھنا، بیوی کو ماں پر اور دوستوں کو باپ پر ترجیح نہ دینا، والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو راضی کرنا۔ والدین کے مرنے کے بعد کے حقوق، ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں اور وصیتوں کو پورا کرنا، ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان کے واسطے سے منسلک دیگر رشتہ دار، بڑے بھائی کو باپ کے درجے میں سمجھنا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو تو ان کی بات مت مانو۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیرا یمن میں کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا والدین ہیں۔ فرمایا، کیا انہوں نے تجھے اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اور ان سے اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کرنا، ورنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، تو انہیں اف تک نہ کہے اور نہ انہیں جھڑک، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے، وہ اس کے باپ کو گالی دے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، لوگوں میں میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کا تابع دار بن جائے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو چاہیے کہ لوگ اس وقت انتظار کریں سرخ آندھی کا، یا زمین میں دھنسنے کا، یا شکلوں کے بگڑنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین نیکی باپ کے مر جانے کے بعد اس کے اہل تعلق سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ نیک لڑکا جو مرنے والے کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے مرنے کے بعد ان سے سلوک کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے نیک سلوک لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے باپ سے قبر میں یعنی مرنے کے بعد صلہ رحمی کرنا چاہے، وہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دینی بھائیوں متعلقین سے صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بھائیوں کے ذمے بڑے بھائی کا حق ایسے ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہے۔ صلہ رحمی کے آداب، اللہ کی خوشنودی کے لیے صلہ رحمی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا،
اپنے نسب اور رشتہ داروں کو پہچاننا، صلہ رحمی میں قریب رشتہ داروں کو مقدم رکھنا، رشتہ دار محتاج ہوں تو پہلے ان کو صدقہ دینا، متقی رشتہ داروں کو صلہ رحمی میں مقدم کرنا، جو قطع رحمی کرے اس سے بھی صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی پر مداومت کرنا اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا، ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر اور نہ دیا تو اللہ کی خاطر، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ہی ثواب ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینے کا 2 گنا ثواب ہے، صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو رشتہ میں قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پر پہلے خرچ کر، اس سے اگر بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر، اس سے اگر بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے رشتہ توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، اور میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو میں تحمل و بردباری سے کام لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر واقعہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اپنی اس روش پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ برابر تمہارے ساتھ رہے گا۔ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، اے پیغمبر، تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو انہیں نادار چھوڑ کر جائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔